محمد اسلام الطاری حافظ آباد سے عرض گزار ہوں۔ پیارے امیر اہل سنت، آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ کسی کے باپ کے برا ہو جانے کی وجہ سے اس کے بیٹوں کو، اس کی اولاد کو بھی برا بھلا کہتے ہیں، تو ایسا کرنا کیسا؟ اس بارے میں رہنمائی فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ اللہم آمین وإیاکم۔ یہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے۔ باپ اگر برا ہے تو بیٹا برا ہو جائے، یہ ضروری نہیں ہے۔ بیٹا برا ہے تو باپ برا ہو جائے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اکثر صحابہ کرام کے جو والدین تھے ان کے ایمان کا ثبوت نہیں ہے۔ بے شمار صحابہ کرام میں سے خود یعنی خلفاء راشدین میں بھی اس طرح کے ہیں صحابہ کہ جن کے والد مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو اب ایسی صورت میں آپ کا کیا خیال ہے صحابہ کے بارے میں کہ باپ برا ہے تو بیٹا برا؟ نعوذ باللہ۔ تو بیٹا جنتی ہوتا ہے، باپ دوزخی ہوتا ہے۔ بعض اوقات باپ دوزخی ہوتا ہے، باپ جنتی ہوتا ہے، بیٹا دوزخی ہو جاتا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول، کاتب وحی، وہ جنتی صحابی ہیں۔ بیٹا یزید پلید ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام نبی، بیٹا کافروں میں تھا اور طوفان نوح میں ڈوب مرا، حالانکہ بیٹا تھا۔ یہ مطلب غلط ہے، اس کے اور قرآن آیت بھی ہے نا۔ ایک تو نوح علیہ السلام کے حوالے سے تو یہ ہے کہ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، نوح علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ یہ آپ کی اولاد میں سے نہیں ہے۔ اور دوسرا یوں ہے کہ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسری کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، ہر ایک اپنا ہی بوجھ اٹھائے گا۔ یوں مطلب ہے کہ ہے والد کا قیامت کا اس میں شاید ذکر ہے۔ چلو تو وہ یہ مطلب عقل میں آنے والی بات ہے۔ صحابہ کی مثال دیتی بات تو ختم ہو گئی نا کہ اس طرح ہے۔ مطلب تو یہ بالکل بہت بری بات ہے کہ باپ کی وجہ سے بیٹے کو برا کہے یا بیٹی کی وجہ سے باپ کو برا کہے۔ ہر ایک اپنا اپنا مطلب ذمہ دار ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ اگر کسی کا کوئی گھر والا فوت ہو جائے تو اس کے فوت ہو جانے کے بعد اس کے گھر والے 40 دن تک دروازے کے قریب لائٹ کا انتظام کرتے ہیں، لائٹ جلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی جو ہے نا مرنے والے کی روح یہاں آتی ہے، تو اس بارے میں رہنمائی فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرہ۔ قبر میں بھی بتی جلا دو نا، بتی قبر میں جلا دو اگر یہ بتیاں کام آتی ہوں فوت ہونے والے کو۔ تو روح کو اندھیرے اجالے سے کیا تعلق ہے؟ روح مخصوص دنوں میں ضرور تشریف لاتی ہے، آتی ہے، اس کی حدیث سے روایتیں موجود ہیں، لیکن یہ کہ اس کے لیے کوئی بتی کی یا پنکھوں کی یا اے سی کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے بعض اوقات منہ مبارک اور تبرکات کے کمرے لوگ بناتے ہیں، اس میں اے سی، پنکھا، بتیاں۔ یہ میں کئی چند بار سمجھا چکا ہوں کہ ہمارے مطلب ہم منہ مبارک کو تیری میری بتی کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں سے تو ساری دنیا میں روشنی تقسیم ہوتی ہے۔ تو بلا ضرورت کہیں بھی لائٹ جلائیں، چاہے مسجد میں جلائیں، چاہے منہ مبارک کے روم، تبرکات روم میں جلائیں، چاہے مطلب روح کے انتظار میں جلائیں، یہاں بھی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ اب لفظ جہالت بولنے میں مزہ نہیں آتا، آپ سمجھ جائیں مطلب کہ یہ علم کی کمی کی وجہ سے، تو ایسا نہ کریے تو سب فضول میں جائے گا نا۔ اور فضول، ایسا فضول خرچ، یہ اصول یاد رکھیں، ایسا فضول خرچ جس پہ مال ضائع ہوتا ہو یہ حرام ہے۔ تو فضول بجلی استعمال کرنا، تو یہ مال ضائع ہوتا ہے، اس میں پیمنٹ ہوتی ہے، اس کی باقاعدہ دینی پڑتی ہے۔ تو جب جہاں پیمنٹ دینی ہے، ایسی فضول لائٹنگ، ایسی فضول بتیاں جلی ہوئی چھوڑ دینا جس کی ضرورت چندنا نہیں ہے، بالکل ضرورت نہیں ہے، تو یہ پھر اسی میں آئے گا کہ مال ضائع کیا، تو یہ گناہ گار ہوگا۔ تو یہ ہمارے یہاں ہوتا ہے۔